بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے بعد جزیرۃ العرب میں کوئی طاقت ایسی نہیں بچی جو مسلمانوں سے ٹکرانے کی ہمت کر سکے، لیکن دوسری طرف دنیا کی بڑی اور طاقتور ترین حکومت یعنی رومی سلطنت مسلمانوں سے خار کھائے بیٹھی تھی۔ مسلمانوں کی کامیابی اسے ایک آنکھ نہ باتی اور اسے ہر لمحہ خود پر مسلمانوں کے حملے کا خوف رہتا۔ شاہ روم نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے 40,000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر تیار کیا۔ ادھر مدینے میں سخت گرمی تھی اور لوگ قحط سے دوچار تھے، لہذا ایسے وقت میں کوئی جنگ کے لیے نکلنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جنگ فرمایا تو صحابہ کرام نے تیاریاں شروع کر دی۔ مسلمانوں نے 30,000 کا لشکر تیار کر لیا اور رسول اللہ نے فرمایا علی کے بغیر جائیں گے۔ صحابہ حیران، یا رسول اللہ جنگ پہ ہی جا رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں جنگ پر ہی جا رہا ہوں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہاں جنگ نہیں ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ کو تو علم تھا جنگ نہیں ہوں گے۔ منافقین خوفزدہ تھے، وہ لوگ پریشان تھے کہ علی کے بغیر جنگ۔ اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو آشکار کرنا تھا، اور لشکر کے پاس سواریوں کی بہت کمی تھی، چنانچہ ایک اونٹ پر 18 افراد باری باری سوار ہوتے۔ جب تبوک میں رومیوں اور ان کے حامیوں نے مسلمانوں کی آمد کی خبر سنی تو حیران رہ گئی اور جنگ کی بجائے جزیہ دینے پر صلح کر لی۔ اس غزوے میں جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اس غزوے سے واپسی پر منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کی سازش کر دی اور عقبہ کی پہاڑی پر آپ پر حملے کی سازش کر لی۔ جب رسول اللہ کی اونٹنی عقبہ کی چوٹی پر پہنچی تو منافقین پیچھے سے سرپٹ گھوڑوں کو دوڑتا ہوا حملہ آور ہوئے۔ رسول اللہ نے اپنے ساتھ حذیفہ یمانی اور عمار یاسر کو لے کر گئے تھے، باقی تمام صحابہ کو دوسرے راستے سے بھیجا تھا، لیکن منافقین اپنے سازش کے تحت رسول اللہ کا پیچھے آئے اور جب عقبہ کی چوٹی تک پہنچتے ہی رات ہو چکی تھی، اور جب منافقین تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوئے تو حذیفہ نے چابک جب نیچے آتے ہوئے گھوڑوں کے منہ پہ زور سے دے مارا تو اتنی ہی تیزی سے گھوڑے واپس ہو گئے۔ تب تک عمار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقبہ کی چوٹی کراس کر چکا، اور پیچھے سے حذیفہ سانس پھولتے ہوئے آیا۔ رسول اللہ نے پوچھا حذیفہ کون تھے؟ حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ منہ پر نقاب تھا، لیکن بندے نہیں گھوڑے پہچان گئے ہیں۔ رسول اللہ نے حذیفہ کو منع کیا مدینے جا کے کسی کو نہیں بتائیں گے، لیکن حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ منافقین کی لوگوں کو کچھ پہچان ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جب یہ لوگ میری حیات میں مریں گا تو میں ان کے جنازے نہیں پڑھوں گا، اور اگر یہ لوگ میرے بعد مرے تو علی ان کے جنازے نہیں پڑھوں گا۔ شرکت ایمانی کی پہچان اور بلا شرعی عذر پیچھے رہ جانا منافقت کی علامت ہے۔ یہ غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی آخری فوجی معرکہ تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے علی والے ٹی وی کو